سے پوچھے کہ رمضان کیسا ہے وہ رس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيها فاكهة والنخل ذات
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاری حسیب صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وہ لمحات جب یہاں پر قاری حسیب صاحب نے تلاوت قرآن پاک کی، انہی لمحات میں آغاز ہوا 2023 کے پیارا رمضان کا، جس کو میں رابعہ انم بہت ہی عاجزی، انکساری، محبت، خلوص اور مٹھاس کے ساتھ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، یا آپ مجھے اپنی سہیلی اور دوست سمجھیں، جتنی خواتین گھروں میں موجود ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں موجود چھوٹے بڑے گاؤں، دیہاتوں میں، بڑے شہروں میں، وہ شہر جہاں آج دھوپ چھائی ہوئی ہے، اور یہ شہر جہاں آج بارش برسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی ہے، جہاں جہاں آپ لوگ موجود ہیں، اور پھر میرے وہ پیارے پاکستانی جو اس وقت پاکستان سے دور سحر اور افطار کریں گے، رمضان کو پاکستان سے دور گزاریں گے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، 30 روز انشاءاللہ میں ناچیز آپ کے سامنے ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر، جو اب میرا گھر ہے، میرا پیارا گھر ہے، اور یہاں کے لوگ، آپ مجھے اور صرف چند لوگوں کو اسکرین کے سامنے دیکھیں گے، لیکن جو اتنا بڑا ہجوم ہے، جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے یہ سیٹ بنایا، جس کا بھی میں آپ کو ایک چکر لگواؤں گی، اس سب کے پیچھے بہت محنت ہے، اور یہ سب میرے گھر والے ہیں۔ میں اپنے اصل گھر والوں سے رمضان میں دور ہو جاتی ہوں، کم وقت گزارتی ہوں، اپنے بچوں سے دور ہو جاتی ہوں، لیکن یہ سب چاہے مجھ سے عمر میں زیادہ ہوں، لیکن مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ 5ویں رمضان ٹرانسمیشن ہے جو میں آج شروع کر رہی ہوں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر، دوسری ٹرانسمیشن، اور ویسے میری یہ 5ویں رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ کیونکہ آپ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں، تو مختصراً یہ کہانی کہ رمضان ٹرانسمیشن، کیونکہ میں نیوز اینکر کے طور پر فرائض انجام دے رہی تھی ایک چینل پر، اس کے بعد کرنٹ افیئر شو، اور پھر ساتھ میں ایک دن مجھے بلا کر کہا گیا کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں گی۔ میں نے سوچا کہ میں جواب دوں ہاں یا نہ، میں کچھ سوال پوچھوں، تو فوراً سے کہا گیا کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں گی۔ یہ سوال نہیں ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے لیے اس وقت، میری عمر ظاہر ہے اس وقت اس سے بھی کم تھی، میں ویسے کیا عمر ہوگی میری لیکن اس عمر میں تو زیادہ خوف تھا، خوف اس بات کا کہ جو میرے سامنے لوگ تھے، میں ان کو کمپٹیٹر تو بالکل نہیں کہوں گی، کیونکہ میں بالکل نہ اب اس قابل ہوں، اور اس وقت تو بالکل بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں کسی کو بھی اپنا کمپٹیٹر کہتی، لیکن ایسے ایسے لوگ تھے جو کچھ اب اس دنیا میں ہیں اور کچھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رمضان ٹرانسمیشن، پاکستان میں کسی رمضان ٹرانسمیشن کے سیٹ پر ہوں اور مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب کا ذکر نہ ہو۔ میں نے سوچا وہ میرے استاد محترم، پائنیئر آف رمضان ٹرانسمیشن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں اور میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں؟
یہ الگ کہانی کہ انہوں نے کتنی حوصلہ افزائی کی. پھر دوسری طرف وسیم بدامی صاحب استاد, مجھ سے بڑے, بہت عزت اور احترام کا ان سے رشتہ. تو ایک دل میں یہ خوف تھا کہ سامنے جو جناب بیٹھے تھے, جو لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا آپ رمضان ٹرانسمیشن کریں گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. پھر ایک یہ خوف کہ کیا پاکستانی خاتون ہوسٹ کو رمضان ٹرانسمیشن میں ایکسیپٹ کریں گے. اس کا جواب تو آپ سب نے خود دے دیا. تو یہ ہے وہ 5 رمضان ٹرانسمیشنز, اور آپ سب کا پیار, آپ سب کی محبت, آپ سب کا خلوص, ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی پوری مینجمنٹ کا شکریہ, خاص طور پر یہاں جو خواتین ہیں, کیونکہ کم ہی چینلز ہیں جہاں اتنی خواتین ہوں جو یہاں پر تعداد ہے. ہم سب نے مل کر ایک بار پھر آج آپ کے لیے اس گھر کو بسایا ہے. میں کبھی بھی رمضان ٹرانسمیشن کے سیٹ کو سیٹ نہیں کہتی. یہ سیٹ ہے شاید ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے بنایا سیٹ کے طور پر, لیکن میں جس لمحے یہاں آئی میں نے اسے اپنا گھر سمجھ لیا, کیونکہ میں نے یہاں وہ 30 روز گزارنے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ رمضان اور اس میں رمضان میں رکھے گئے روزے وہ خاص عبادت ہے جو میرے لیے ہے, اور اس کا اجر میں خود دوں گا, جس کے لیے صحیح مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے متفقہ کہ کہا گیا کہ یہ وہ ماہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, آگ کے دروازے یا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اس ماہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدنصیب ہوگا وہ شخص جس نے یہ ماہ مبارک پایا اور خود کو بخشوا نہ سکا. تو ناظرین کرام, ایک بار پھر یہاں موجود اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ یہاں کہی گئی ہر بات ایسی ہو جو آپ کے دل تک پہنچے, جس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے, اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہر ٹرانسمیشن کو اختیار کرتی ہوں میری زندگی میں بہتری آئے. ناظرین کرام, رمضان ٹرانسمیشن اور یہ سیٹ جو میں ابھی آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں, یہ آپ ساتھ میں دیکھیے کہ خوبصورت بڑا چیلنج ہے. میں بہت کلمزی ہوں, انگلش میں کہتے ہیں, اور اگر اردو میں کہیں تو میں ادھر ادھر لڑکتی پھرتی ہوں. تو میڈم حنا امان صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم نے مجھے یہ چیلنج دیا ہے کہ میں اس پانی سے بچتے ہوئے 30 روزے گزاروں. تو خود کو بھی بچانا ہے اور ٹیم والوں کو بھی بچانا ہے. آپ اوپر پورے دیکھ سکتے ہیں, بڑی ایک موروکن سی تھیم ہے جس کے ساتھ اس سیٹ کو بنایا گیا ہے. اگر ہم اس طرف آ جائیں تو میرے سیدھے ہاتھ پر یہ خوبصورت سا ایک گارڈن ہے, اور یہاں پر بچے آئیں گے. میرے گھر 2 بچے آ چکے ہیں, لیکن اس گھر میں بہت سارے بچے آتے ہیں. یہاں بچے 2 ہی نہیں, اچھے بچے بہت سارے اچھے. تو وہ بچے آئیں گے انشاءاللہ کچھ دیر میں, اور اس دفعہ بابر انکل تو لازمی ہیں, لیکن ایک اور انکل بھی ساتھ ہیں. وہ انکل کون ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی اس سیگمنٹ میں کہ بابر انکل کے ساتھ ایک اور کون انکل آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک کچن ہے, اگر کچن کی طرف کوئی کیمرہ مین دکھا سکے تو وہ کچن بھی بڑا, بلکہ میں آپ کو کچن میں لے جاتی ہوں. آئیں جی, کچن ہے جی بہترین زبردست, جہاں پر موجود ہے مجھ سے میچنگ کپڑوں والی شیف عروج. السلام علیکم. السلام علیکم. رمضان مبارک. آپ کو بھی. آپ کے کچن کا کوئی خاص نام ہے میں نے سنا ہے. جی, گیٹ سیٹ ڈولنس. گیٹ سیٹ کوک ڈولنس. کیا بات ہے, زبردست جی. Absolutely. شیف عروج آپ کے پاس کچھ ہی دیر میں آئیں گے. میں ذرا کچن آپ کو دکھانا چاہتی تھی اور پوچھوں گی کہ آپ کیا بنا رہی ہیں. یو لک ونڈرفل ماشاءاللہ. بتاؤں گی آپ کو بعد میں, جب آپ آئیں گی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہماری بہت پیاری سی یہاں پہ والنٹیئر ہیں جو کوشش کرے گی کہ میں اور عروج پانی میں نہ گریں اور نہ کوئی اور گرے. ناظرین کرام, اللہ کے بابرکت نام سے آغاز ہوا آج اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا, لیکن آج ایک اور خاص دن بھی ہے. اور اگر ہم 1 رمضان اسلامی تاریخ دیکھیں تو دوسری جانب آج 23 مارچ ہے. ناظرین کرام, 23 مارچ وہ دن جب مملکت خداداد کے لیے قرارداد پیش کی گئی, جب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اول درجے کی حیثیت چاہیے اور ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے, جسے یوم پاکستان کہتے ہیں. قرارداد پیش کی گئی, اور اصل میں یہی وہ دن ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس آزاد مملکت میں ہیں. ہر بار جب یہ باتیں کرتے ہیں دل میں ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے. میں ملی ہوں بہت سارے لوگوں سے چند ماہ میں, جو پچھلے چند ماہ گزرے ہیں. اس ملک میں اس وقت ایک عجیب مایوسی ہے, کیفیت ہے ایک عجیب سی پریشانی والی,
صورتحال ایسی ہے جس میں لوگ پریشان ہیں, دل دکھے ہوئے ہیں, اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ چلانا مشکل نہیں, اب ناممکن ہو چکا ہے. ناظرین کرام, جب یہ ملک بنایا گیا تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ مسلمان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں, جب جہاں دل چاہے ہم نماز پڑھ سکیں, اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں اگر اس ملک میں آ کر بسیں تو جب جیسے جہاں دل چاہے وہ اپنی عبادت کر سکیں. ناظرین کرام, یہ ملک اس لیے بنایا گیا کہ ہم بہتر سے بہتری کی جانب بڑھیں, اور آج یقین جانیے کہ جب اس بات کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو واقعی صحیح بنایا گیا یا نہیں, کیا ہمیں ہندوستان میں رہنا چاہیے تھا, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا کم عقل ہوگا کہ وہ یہ سوچے کہ اس میں ایک لمحے کو بھی ہمیں فیصلہ کرنے میں دیر لگے گی. آج جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ بات طویل ہو جائے گی, لیکن وہاں کس طرح نہ قربانی کی جا سکتی ہے, نہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, وہاں جو مسلمان سب سے بڑے سٹارز ہیں ان کو بھی آج تک یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے ملک سے مفلس ہیں. تو ناظرین کرام, تب تو سکون ہوتا ہے کہ ہم, اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ ہمیں رمضان المبارک میں جو ملک ملا ہم اس آزاد مملکت میں ہیں. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ آج پاکستانی پریشان ہے. اب وہ کس کی وجہ سے پریشان ہیں, کیا کیا صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں گزرے. آج پاکستانیوں کو جو صورتحال درپیش ہے وہ یہ کہ ایک وائٹ کالر پاکستانی کو اس وقت یہ مصیبت درپیش ہے کہ سیلری آدھے مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے. میرا بیٹا باہر جائے گا بائک پر تو زندہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. میرے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, کیا اگلے ماہ میں فیس بھر سکوں گا اپنے بچوں کی یا نہیں بھر سکوں گا, اور اس طرح کے دیگر بہت سارے مسائل. کیا یہ مسئلے پاکستانیوں کو درپیش ہونے چاہیے؟ ظاہر بات ہے نہیں, لیکن مسئلے درپیش ہیں. اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنے ناظرین مجھے وہاں دیکھ رہے ہیں, آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جیسے موقع ملا پاکستان سے بھاگ جائیں. آسان طریقہ ہے, اب ویسے آسان نہیں ہے, لاجیکلی مشکل ہے, لیکن پاکستان میں رہنے سے زیادہ لوگوں کو یہ آسان لگ رہا ہے. تو میں صرف ایسے لوگوں سے ایک سوال پوچھتی ہوں, میں نے خود چند سال پاکستان سے باہر گزارے, میں بھاگ کر واپس اپنے ملک آئی ہوں. تو میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بھی, یقیناً آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی, آپ کے گھر میں یقیناً ایسا وقت آیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گھر میں پیارا بیمار ہو گیا ہوگا. آیا ایسا وقت کہ گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو گیا ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بیمار کی بہت ہی مصیبت زدہ حالت دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں کہ یہ بہت بیمار ہے, میں بھاگ رہا ہوں, جب صحیح ہو جائے گا تو واپس آ جاؤں گا, یا آپ اس کا علاج کرواتے ہیں؟ یقیناً آپ علاج کرواتے ہیں, اور ایسا علاج پاکستانی کرواتے ہیں کہ اپنی جمع پونجی سب لگا دیتے ہیں بس ماں ٹھیک ہو جائے. تو یہ تو دھرتی ماں ہے, یہ بیمار ہے, اسے ٹھیک کرنا ہے, اسے علاج کی ضرورت ہے, اسے چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے. اس ماں کا خیال رکھنا ہے, اس کے پاؤں دبانے ہیں, اس کو پیار کرنا ہے, اسے محبت اور شفقت دینی ہے, اسے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کے کھلانے ہیں تاکہ ماں تگڑی ہو جائے, ماں واپس آ جائے, اور پھر وہی ماں ہو جس کی چھاؤں میں آپ پلے بڑھیں, آپ کو دعائیں ملیں اور آپ زندگی اچھی گزار سکیں. تو ناظرین کرام, مجھے لگتا ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان میں رمضان کے آغاز کا کوئی اور وجہ ہو نہ ہو, یہ وجہ ضرور ہے کہ ہم اس رمضان جب اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ میں اپنی مملکت خداداد کے لیے دعا کریں. یہ فیصلہ کر لیں کہ اس بیمار مملکت کو, بیمار ماں کو شفا دلوانی ہے, اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے. یہ کم سوچنا ہے کہ ہم بھاگ جائیں, یہ زیادہ سوچنا ہے کہ اس کو بچا لیں. اور انشاءاللہ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ رمضان میں تو بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اس مملکت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, جو کلمے پر بنا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بچانا ہے, اب تک بچاتے آئے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد کے ان الفاظ کے ساتھ میں اس ٹرانسمیشن کو اب باقاعدہ اس موڑ پر لے کر جاتی ہوں جہاں سے روزمرہ کی جو چیزیں ہوں گی ٹرانسمیشن میں